یورپ کے شاعر اور تیمور۔ یورپ کی دہلیز پر تیمور کا دفعتاً ظاہر ہونا اور پھر دفعتاً مال و لشکر شان و سطوت کے غائب ہو جانا ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے یورپ کے شاعروں کے تخیل کو بھڑکا دیا۔ ٹیمبرلین یا ٹیمرلین ایک افسانہ بن گیا۔ یونانیوں اور ترکوں کی غلط کہانیوں سے اس کا ایک خیالی مرقع بھی تیار کر لیا گیا۔ شروع زمانے کی کتابوں میں تیمور کا ذکر ٹیمرلین دشمن باجزید کی صورت میں آیا ہے۔ عثمانی سلطان بایزید کا نام 16ویں صدی عیسوی کے باشندگان جرمانیہ باجزید کیا کرتے تھے، اور جس زمانے میں تیمور زندہ تھا تو وہ چام ٹاٹری کے نام سے بھی پکارا گیا تھا، اور اس کا نسب ستھیا کے چرواہوں کی نسل سے بیان کیا جاتا تھا۔ اس ستھیا کے لفظ میں قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، مگر ان باتوں پر اس قدر ہنسی نہیں آتی جس قدر کے بعد کی یورپی تاریخوں پر آتی ہے۔ مدت تک یورپ کے مصنف تیمور کا ذکر ترکوں کے ضمن میں کرتے رہے ہیں اور اس کو ایک مضمون ناتوالیہ کی تسخیر اور شاہان مصر ایروشلم اور بابل سے متعلق سمجھتے تھے۔ عہد الزبتھ کے شروع زمانے میں شاعر کرسٹوفر مارلو کو بھی تیمور کا اس سے زیادہ حال جو اوپر بیان ہوا ہے معلوم نہ تھا۔ اس شاعر کو تیمور ایک ایسی طاقت اور قوت کی مجسم تصویر معلوم ہوا جو کسی سے مغلوب ہونا نہ جانتی تھی۔ مشرق سے یورپ ناواقف تھا، مگر مشرق کی تمام شان و شوکت مارلو کو تیمور ہی میں نظر آنے لگی، اور شاعر نے اپنے اس تخیل کو بڑی بلاغت اور فصاحت سے ادا کر کے انگریزی نثر میں سب سے پہلا ناٹک لکھا تھا، جس کا نام ٹیمبرلین اعظم رکھا گیا۔ یہ کتاب محض شاعر کے تصور کا نتیجہ ہے اور اس کی بنیاد یونانی دنیا کی پرانی تاریخوں کے سوا اور کسی چیز پر نہیں رکھی گئی۔ مارلو کا افسانہ ٹیمبرلین جو 1586 میں لکھا گیا ایسا ہے جسے انگریزی ادب میں ایک غیر فانی تصنیف کہنا زیبا ہوگا، مگر کتاب میں یہ وصف محض اس انگریزی شاعر کے جوش طبیعت اور زور کلام سے پیدا ہوا ہے۔ قصے کا ٹیمبرلین اصلی تیمور گورگان سے صرف 2 چیزوں میں مشابہت رکھتا ہے، ایک ارادے کی استواری میں جسے جنبش نہیں ہے، دوسرے ذوق اجلال و عظمت میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف کو بھی انہی 2 چیزوں سے عشق تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ اسپینی سفیر کلاویجو کا سفر نامہ جس میں تیمور کے کچھ حالات اضافہ بھی کیے گئے تھے اور جو اس شکل میں 1582 میں شائع ہوا تھا، مارلو کی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ اس سفر نامے کے شائع ہونے کے بعد تیمور کا ذکر یورپ کی تاریخوں میں اکثر آنے لگا، مگر اصلی صورت کا ابھی تک ذکر نہ تھا، بگڑی ہوئی تصویر دکھائی جاتی تھی۔ لیون کلاویوس نے 1588 میں اور پیریونڈ نیوس نے 1600 میں تیمور کا ذکر اپنی تصنیف میں کیا۔ یین دی بیک نے ایک غیر معروف شخص الحزان یعنی الحسین کا فرضی تذکرہ 1595 میں لکھا۔ رچرڈ نولز نے اپنی تصنیف تاریخ ترک میں جو 1603 میں کئی جلدوں میں شائع ہوئی تھی تیمور کا حال شامل کیا ہے۔ ابتدائے زمانہ میں تیمور کے جس قدر حالات لکھے گئے وہ پرچاز ہز پلگرم کی مطبوعہ 1625 میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ میگنون نے 1647 میں ایک بڑی عجیب و غریب کتاب تیمور اعظم و بایزید کے نام سے لکھی تھی، اور 1634 میں برگیرون نے اسفار تاتار ایک کتاب لکھی۔ اس میں تاتاریوں اور مسلمانوں کے اکثر حالات کسی قدر صحیح لکھے۔ غرض اب علم پیدا ہونے کی ابتدا ہو گئی، اور اس میں ترقی اس صورت سے ہوئی کہ 1658 میں واٹیئر نے پیرس میں احمد بن عرب شاہ کی کتاب عجائب المقدور کا ترجمہ شائع کیا۔ یورپ کے افسانوں میں جو تصویر تیمور کی کھینچی گئی اس کا ایک عکس شاعر ملٹن کے شیطان میں نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے سور و نفیر پھونک کر ملائک کی فوجوں کو لڑائی میں بلایا جاتا ہے، رعیت اور علم بلند ہوتے ہیں، فرشتے جو راندہ درگاہ ہو کر ظلمت کی مخلوق ہو گئے ہیں بہشت کے دروازوں پر تومان اور کشوں آراستہ کرتے ہیں۔ ان منظروں کے علاوہ اس زمانے کے سامان و جاہ و حشم جو مشرق کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے، جس طرح ملٹن کی مشہور نظم جنت گمشدہ میں آئے ہیں، اسی طرح تیمور کے افسانوں میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ ایک مدت تک ٹیمرلین یورپ کے ادب میں مشرق کے ایک مطلق العنان بادشاہ کا اعلیٰ ترین نمونہ ظاہر کیا گیا، اور پھر اعلیٰ نمونہ مغل اعظم کی صورت میں دکھایا گیا۔ اور جس وقت فرانس میں والٹیئر کا زمانہ آیا تو چین کے شہنشاہ کو بیان کرنے میں بھی یہی انداز اختیار کیا گیا،
اور اب تیمور نے وہی جگہ لے لی جو پہلے ملک تاتار کے خان اعظم کو ملی تھی، اور اس خان تاتار کی عظمت یورپ کے ذہن میں مارکو پولو نے پیدا کی تھی، مگر ان سب باتوں کو اصلی تاریخ یا اصلی آدمیوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ جس وقت تک 18ویں صدی کی ابتدا میں پیٹرس دی لا کروکس نے مولانا شرف الدین علی یزیدی کی بڑی تصنیف ظفر نامے کا ترجمہ نہیں کیا، اس وقت تک تیمور کے حالات کی نسبت صحیح علم پیدا نہ ہو سکا۔